السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ وقال تعالی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ بے شمار درود السلام نبی آخری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لوگوں، جیسے کہ آپ تمام کو بتایا گیا کہ آج کا میرا موضوع امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، انشاءاللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داریوں کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ چلیے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس امت کے بارے میں کیا کہنا؟ لوگوں، اس امت کے بارے میں کیا کہنا؟ خالق کائنات نے کئی امتوں کو مبعوث فرمایا، لیکن جب اس امت کی بات آئی، خود رب ذوالجلال نے اس امت کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امہ، تم خیر امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، تم فضیلتوں والی امت ہو، تم منقبتوں والی امت ہو، تم شرف والی امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ یہ اس امت کے اوصاف ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں اس امت کا ہر فرد اگر خیر امہ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ان اوصاف کو اپنانا ہوگا۔ وہ اوصاف کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اور اس امت کا بنیادی وصف یہ ہے کہ یہ امت اپنے لیے نہیں بلکہ اوروں کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ تو اللہ پر ایمان لائیں گے اور پھر لوگوں کو اسی ایمان کی طرف بلائیں گے اور شرک اور طاغوت سے بچائیں گے۔ یہ امت کے بنیادی اوصاف ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ کائنات کی سب سے بڑی نیکی اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کے بارے میں بتایا۔ لوگوں جانتے ہو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم عظیم ہے۔ زمین پھٹ جائے، آسمان میں لرزہ طاری ہو جائے، لوگوں جب لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے۔ مشرک پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک انسان جب اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا جاتا ہے، جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
انه من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، او لوگوں گھر میں قرآن ہے، جس مولوی کا ہے، جس علامہ کا ہے، جس مولانا کا ہے، جو زبان میں ہے پڑھ کر دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے مالک فرماتا ہے میں اللہ ان پر جنت کو حرام قرار دیتا ہوں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس امت کی ذمہ داری تھی، یہ امت جس محلے میں ہو، جس بستی میں ہو، جس شہر میں ہو، جس مکان میں ہو، جس دکان میں ہو، جس زمان میں ہو، ہر جگہ خاندان میں ہو، محلوں میں ہو، گلیوں میں ہو، مسجدوں میں ہو، بازاروں میں ہو، گھروں میں ہو، قبیلوں میں ہو، ایک اللہ کی توحید بیان کرنا اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری تھی. لوگوں کو شرک سے بچا کر رب کی وحدانیت کی طرف لے کر آنا اس امت کی ذمہ داری تھی. اسی بنیاد پر اس امت کو خیر امہ کا لقب ملا. کیا میں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ رہے ہیں؟ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ امت نے اپنی قدر نہ کی، اپنی ویلی کو نہیں جانا. لوگوں ہم خیر امت ہے. اللہ رب العالمین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بے شمار فضائل بیان کرے. لوگوں یاد رکھنا، بہت سی امتیں ہم سے پہلے پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. کیسی کیسی امتوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا. بنی اسرائیل کے بارے میں جانتے ہیں، یہ ایسی امت اللہ نے پیدا کی، ان کو جو نعمتیں نوازی گئی دنیاوی لحاظ سے شاید کسی اور کو نوازی گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خود اللہ نے ان کی نعمتوں کا تذکرہ کیا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو ان نعمتوں کو. اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے جو ہم نے تم پر نازل کی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں عالموں پر فضیلت بخشی، سارے عالموں پر. اللہ اکبر. اتنی بڑی امت، اتنی فضیلتوں والی امت، اپنے وقت کی سب سے فضیلت والی امت بنی اسرائیل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سی ایسی نعمتیں جو دوسری قوموں کو نہیں ملی. افسوس کہ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کے شکار ہوئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت کے اعزاز کو سے نوازا، انہوں نے معصیت کر کر، گناہ کر کر اس اعزاز کو گنوا دیا. آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ آج میں اور آپ، جب اللہ نے ہمیں خیر امہ کہا، اس امت کو فضیلت والی کہا عالموں پر، لیکن معصیت کے سبب انہوں نے اس فضیلت کو گنوا دیا. اور کیا میں اور آپ جس بنیاد پر خیر امہ کہا، آج افسوس کا مقام ہے اس امت کی اکثریت اسی نقش قدم پر چل رہی ہے جس نقش قدم پر وہ لوگ چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا غضب کا شکار اور گمراہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا. خیر امہ کی بنیادی ذمہ داری، جیو تو اللہ کے لیے، موت آئے تو اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نمازیں، میری قربانی، اور صرف عبادتیں ہی نہیں، و محیای و مماتی، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے.
اللہ نے مال دیا ہے، رب کے دین کے لیے لگاؤ۔ اللہ نے جان دی ہے، اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ نمازوں کی پابندی کرو، صدقہ و خیرات کرو، اللہ کی رضا میں زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارو۔ موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی اور ہم اللہ سے راضی ہو جائے۔ لوگوں، خیر امت ہونے کے لیے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، صرف ممبروں اور اسٹیجوں سے اعلان کرنے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے ہمارے بنیادی تقاضوں کو ہی نہیں جانا۔ سب سے بنیادی تقاضا خیر امہ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو بھیجا، ان کی دعوت کیا تھی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودان باطلہ سے بچو۔ سارے نبیوں کا یہی مشن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کوئی اور نبی نہیں آئیں گے، کوئی اور نئے نبی نہیں آئیں گے، لیکن توحید کی دعوت اور شرک سے بچانے کا کام قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کون کریں گے یہ کام؟ خیر امہ، جن کو نبیوں والا کام سے نوازا گیا۔ میرے دوستو، تمام انبیاء کا مشن، اس امت کی بنیادی ذمہ داری اللہ کی توحید کو عام کرنا ہے۔ ہم جس گلی میں ہیں، جس محلے میں ہیں، جس بستی میں ہیں، جس مکان میں ہیں، جس دکان میں ہیں، ایک اللہ کی توحید بیان کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی، ہم اگر کہیں کہ دھاگا کاٹ دو تو ہماری رشتہ داری ٹوٹ جائے گی۔ اتنا کمزور رشتہ ہے تو ٹوٹ جائے جو اللہ سے بندے کو دور کر دیتا ہے۔ رشتے توڑنے کے لیے اللہ کے نبی نہیں آئے، رشتے جوڑنے کے لیے آئے۔ لیکن بنیاد اللہ کی توحید ہوگی۔ جب وہ توحید پر آئیں گے، ہماری جان، ہمارا مال ان کے لیے قربان ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا۔ میرے دوستو، توحید وہ نعمت ہے، کل قیامت کے دن جنت و جہنم کے فیصلے توحید کی بنیاد پر ہوں گے۔ جن کی توحید درست نکل آئے گی، اللہ انہیں جنتوں کا وارث بنا دے گا، اور جن کی توحید درست نہ ہو، جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اور اللہ کی توحید اور معرفت کا علم سب سے بلند علم ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی اسماء و صفات کا علم سب سے بلند و بالا ہے۔ سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، سارا پانی دنیا کا سیاہی بنا دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اس کی فضیلت، اس کی حمد، اس کی ثنا لکھی جائے، اس کی تعریف لکھی جائے، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، سارا پانی سیاہی بن کر ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس، کتنی دیر میں اور آپ اللہ کی توحید بیان کر سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 10 منٹ، 5 منٹ میں اور آپ اللہ کی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ سوچو مسلمانوں، اللہ تعالی کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، رب کی توحید کتنی دیر بیان کر سکتے ہیں؟ رب کی توحید 10 منٹ ہمارے بچے بیان کر دے۔ میں اور آپ جس توحید کی بنیاد پر کل قیامت کے دن جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے، کتا بلی پڑھانے والوں، اللہ کی توحید بھی بچوں کو سکھا دو۔ افسوس کا مقام ہے۔ اسی لیے تو امت ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ کوئی اس امت کا پرسان حال نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں سیکھنے سکھانے کی نیتیں نہیں ہے۔ پویم کے کمپٹیشن رکھے جاتے، کبھی اللہ کے 99 ناموں کا کمپٹیشن بھی رکھا گیا بچوں کے درمیان۔ 99 نام اللہ کے جو یاد کر لے اور اس کا علم حاصل کر لے، اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور افسوس، ایک عورت نے کہا کہ مولانا کیا کہیں، جب تک بچے کو گانا نہیں سناتے تب تک کھانا نہیں کھاتا۔
ایسی نسلیں ہوگی تو کہاں سے امام بخاری آئیں گے، کہاں سے ابن تیمیہ آئیں گے رحمہم اللہ، کہاں سے دین کی حفاظت ہوگی، کہاں سے علامہ آئیں گے، کہاں سے محدثین آئیں گے، کہاں سے مفسرین آئیں گے، کہاں سے توحید کا آوازہ بلند ہوگا؟ ایسا اگر نہیں ہوگا مسلمانوں کی جان و مال بھی محفوظ نہیں ہوں گے، ذلیل ہوں گے، خوار ہوں گے، اللہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا، ہماری عزتیں بھی نیلام ہوگی، ہماری جانیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی، کوئی محافظ نہیں ہوگا۔ بات کھل کر کہہ دوں، جانوروں کی جتنی حیثیت، جتنی اوقات ہے، اتنی تو مسلمانوں کی بھی نہیں رہی۔ یہ حالت ہو چکی ہے مسلمانوں کی، اللہ کی پناہ۔ اللہ کو ناراض کیا اللہ نے، بلی رستہ کاٹ گئی تو ڈرنے والوں، بلی رستہ کاٹی، میں نہیں جاتا، انہیں جانا ہے، انہیں جانا، 3 جانا، چوتھا میں ہی جانا، نہیں تو میرا جنازہ جانا۔ اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ عقیدہ اتنا کمزور، بلی سے ڈر رہا مسلمان، چوہے سے ڈر رہا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کسی سے نہیں ڈرائے گا۔ اللہ سے نہیں ڈرو گے تو کیٹ سے بھی ڈرو گے، ڈاگ سے بھی ڈرو گے، موس سے بھی ڈرو گے، صبح سے ڈرو گے، اگر اللہ سے نہیں ڈرو گے تو۔ میرے دوستو، میں کہہ رہا تھا ہزاروں لاکھوں روپے دے کر دنیاوی تعلیم دلانے والوں، رب کی توحید کی دعوت کے لیے بھی اپنے مالوں کو خرچ کرو، اس دعوت کو عام کرو جس دعوت کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دے رہے ہیں، کیا دعوت تھی 950 برس؟ اللہ فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اعبد اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ 950 برس رب کی توحید اللہ کے لیے، 950 برس نوح علیہ السلام ایک اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے یہاں بیٹھنے والے، یہاں سننے والے، ہر لمحہ ہر دن اللہ کی توحید کو بیان کرو گے۔ کیا کہا نوح علیہ السلام نے؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن کے اجالوں میں بھی بلایا، رات کے اندھیروں میں بھی بلایا، محفلوں میں بھی بلایا، مجلسوں میں بھی بلایا، تنہائیوں میں بھی بلایا، خلوتوں میں بھی بلایا، جلوتوں میں بھی بلایا، بازاروں میں بھی بلایا، مجلسوں میں بھی بلایا، تنہائیوں میں بھی بلایا، ایک ایک بندے کے گھر پہ دستک دے کر بلایا۔ 950 برس ہم ڈرتے ہیں، نہیں جی رشتہ ٹوٹ جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اللہ کی پناہ، 950 برس کتنے لوگ آئے جی؟ 100 بھی نہ تھے۔ کیا پتا چلا؟ دعوت دینا میرا اور آپ کا کام، ہدایت دینا عرش والے رب کا کام۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا ہدایت کے معاملے میں، ہم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کس کو توحید بتائی، تم نے کس کو اللہ کا تعارف کرایا۔ کتنے لوگ ہیں جن کو توحید نہیں معلوم؟ کیا فرما رہے نوح علیہ السلام؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن میں رات میں بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں بلا رہا تھا اتنا یہ فرار ہو رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ کیا پتا چلا؟ لوگ بھاگیں گے، لوگ نہیں سنیں گے، بلانے پر نہیں آئیں گے، لیکن بلانا میرا اور آپ کا کام۔ میرے دوستو، ایک ایک نبی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کے بارے میں فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہم نے قوم عاد میں انہی کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، دعوت کیا تھی؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں۔ پھر اس کے بعد وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ کیا ذکر ہوا؟ قالا، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم کے لوگ، اعبدوا اللہ، صرف اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔
ما لکم من الہ غیرہ وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. کائنات میں کوئی معبود برحق نہیں. ایک دن آئے گا میں اور آپ اس دنیا سے مٹا دیے جائیں گے. کامیاب ہو جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں گے. جب تک جئیں گے رب کی رضا کے لیے جئیں گے, ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جئیں گے انشاءاللہ. آئے گا ایک دن میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے, لیکن اللہ ان سے راضی ہوگا. میرے دوستو, یہ تو انبیاء کی دعوت تھی. ایک نبی کی موت کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. موت کے وقت بھی رب کی توحید بیان ہو رہی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داری اللہ کی توحید کو عام کرنا ہے, اللہ کی توحید کو بیان کرنا ہے, رب کی توحید کے پرچم کو بلند کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. انبیاء جتنے سال رہے, جتنا عرصہ رہے, جس بستی میں رہے, جس زمین کے خطے پر رہے, جس قوم میں رہے, جس لوگوں میں رہے, اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے رہے. اور موت کے وقت اللہ نے ذکر کیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یعقوب علیہ السلام کے موت کے وقت تم موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی, جب انہوں نے اپنی اولاد کو بلا کر کہا میرے بعد کس کی بندگی کرو گے, کس کے لیے سر جھکاؤ گے, کس کے لیے رکوع کرو گے, کس کے لیے سجدہ کرو گے, کس سے نظر مانگو گے, کس سے نیاز مانگو گے, کس کو دعاؤں کے لیے پکارو گے, کون مشکل کشا, کون حاجت روا, کون بندہ نواز, کون غریب نواز, کون جھولیوں کی بھرنے والا, کون بگڑیوں کی بنانے والا, کون دستگیری کرنے والا, کون منتیں پوری کرنے والا, کون مرادیں پوری کرنے والا, کون منگتوں کو عطا کرنے والا, کس کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤ گے. ما تعبدون من بعدی, میرے بعد کس کی بندگی ہوگی. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون. کیا کہا اولاد نے؟ ہم تو اسی کی بندگی کریں گے, ایک اکیلے الہ کی جو ہمارے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کا الہ واحدہ, ایک معبود برحق ہے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون, اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. کیا کہا؟ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون. آج ہم اتنے بے بس ہیں کہ ابنائے وطن کو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے. جتنے انبیاء آئے دعوت اسلام لے کر آئے, اللہ کو ماننے والے, خالق کو ماننے والے, کریٹر کو ماننے والے, اسی کی بندگی کرنے والے, اسی کی پوجا کرنے والے, اسی کی ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں. آج ان کو یہ بھی نہیں معلوم, وہ سمجھتے ہیں اسلام 1400 سال پہلے آیا. اللہ کی قسم جب سے دین آیا, دین اسلام ہی آیا, جتنے نبی آئے دین اسلام کی دعوت لے کر آئے, اسلام مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. یہ میری اور آپ کی کمزوری ہے, ہم نے دعوت توحید کو عام نہیں کیا, ہم نے لوگوں کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا, ہم نے لوگوں کو خالق کے بارے میں نہیں بتایا, ہم نے لوگوں کو کریٹر کے بارے میں نہیں بتایا, اس لیے میں اور آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. میرے دوستو, میں کہہ رہا تھا ایک ایک نبی کا نام لے کر ان کی دعوت بیان کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے دنیا کے لوگوں اقرار کر لو, یہ بات کی گواہی دے دو نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک اکیلے اللہ کے, کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, اللہ عرب و عجم کا مالک بنا دے گا. چاہتے ہو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا فرمائے, رب کی توحید کو عام کرنا پڑے گا, ورنہ ڈرو گے تو اللہ چوہے بلیوں سے ڈرا دے گا, اللہ سے ڈرو گے تو اللہ کسی سے ڈرنے نہیں دے گا. میرے دوستو, آج غیر تو غیر
مسلمانوں کے عقیدے میں بھی بگاڑ آ چکا ہے. ہمارے معاشرے کا کیا معاملہ ہے؟ ان خوالوں نے تو سارے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے. کیا کہتا ہے خوال؟ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ یہاں خواجہ کا لنگر چلتا ہے، ہر کوئی اس کے در پر پلتا ہے. معاذ اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. صرف ایمان والے نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، سارے کے سارے لوگوں کو اللہ نے مخاطب کیا، چاہے گورا ہو کہ کالا ہو، عرب کا ہو کہ عجم کا ہو، مسلمان ہو کہ کفر پر ہو، سب کے سب لوگوں کو اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، اللہ کے در کے منگتے ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی اور حمید. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. تم اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو پکارتے ہو، کھجور کے اندر جو گٹلی ہے، گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہے، اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تمہاری کیا مدد کریں گے؟ لیکن آج اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا گیا. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا. اللہ کی توحید گھر گھر پہنچانی ہوگی. توحید نہیں ہوگی کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. میرے دوستو، تمام انبیاء کا مشن رب کی توحید ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سیکھنے سکھانے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فہم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ جب تک زندہ رکھنا دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھنا، اور جب موت عطا فرمانا اسی دین کی خدمت میں موت عطا فرمانا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.